بدگوئی و بد زبانی کا انجام۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک قبر کو دیکھا اور فرمایا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سفارش کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ سجدے میں گر پڑے اور خوب رویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدہ سے اٹھایا۔ اس کے بعد آپ کے چہرے سے خوشی کے اثرات نمودار ہو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے سفارش کا وعدہ فرمایا ہے، مجھے آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اس لیے آپ میرے حق میں دعا کریں۔ تو میں نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ خوشی ہے، اسی کی وجہ سے تم میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ یہ شخص بدگوئی کرتا تھا، فحش گوئی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس عذاب میں وہ مبتلا ہوا۔ آج غور کریں کہ ہمارا معاشرہ، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں اور تسبیحات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پھر بھی ہم بدگوئی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بدگوئی، بدزبانی، فحش گوئی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آج بیوی شوہر کے ساتھ بدزبانی کر رہی ہے، بیٹی میں ماں کے ساتھ بدزبانی کر رہی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان بدزبانیاں ہیں، یعنی بیٹا باپ کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس اپنے استاذ کے ساتھ بدزبانی کر رہے ہیں، تو ہمارا معاشرہ کہاں تک جا پہنچا ہے، اس جانب ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے کہ اپنی زبان پر لگام لگانی ہے۔ اگر ہم اور آپ نے زبان پہ اگر لگام نہیں دیا تو یہ بدگوئی، فحش گوئی، بدزبانی ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول کیجئے، اور اگر اس طرح کی ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔